السلام علیکم عزیز بہن بھائیوں، آج میں بہت امپورٹنٹ جو ہے تو سبق پڑھانے جا رہا ہوں، جو کہ اکثر ہماری نمازوں میں غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آج میں یہ سیریز میں نے اسٹارٹ کی ہے نماز کی۔ کوشش میں کروں گا اس کو میں ایک ہی میں ختم کروں، لیکن اگر جو ہے تو ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ بڑی ہوئی تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ تو چلیں میں اسٹارٹ کرتا ہوں، اور جو میری غلطیاں ہوں گی اللہ پاک وہ بھی دور فرمائے، اور جو آپ کی غلطیاں ہیں اللہ پاک میرے وسیلے سے وہ بھی دور فرمائے، اور مجھے صاحب اجر عظیم عطا فرمائے، جو کہ اور آپ اس طرح جتنے بھی لوگ سنتے جا رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیسیکلی باقی چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح الحمد شریف میں ہم غلطی کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے تو کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو کم سے کم کریں۔ لیکن تصویر بھی ہے ساتھ میں، جو بھی نماز کے جو بھی ہم جو ہے تو ادا کر رہے ہیں تو ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے نماز کے لکھا ہوتا ہے پہلے نیت کرتے ہیں، اور نیت کے بعد ہم کرتے ہیں اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ اس کے تلفظ ہیں۔ کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیے، اب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ صاد پڑھنا ہے، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط نہیں پڑھنا، یہ بھی ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ لیکن یہاں پہ انعمت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، اس کو ہم نے حمزہ نہیں بنانا، ہم نے پڑھنا ہے انعمت، عین، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں اس کو روان سے پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا یہاں پہ ضاد پڑھنا ہے، دعاد نہیں پڑھنا، ولا الضالین۔ اکثر سننے میں غلطی کرتے ہیں، کسی جو ہے تو قراء سے سنتے ہیں کہ وہ ولا الضالین پڑھ ہوتے ہیں، یہ لوگ ولا الضالین سمجھتے ہیں، تو اس طرح یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم جو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ میرے جو ہے تو ہم نے تجوید القرآن اسٹارٹ کیا ہے، اس کی جو قاعدے کی پہلی تختی ہے اس میں دیکھیں تو ضاد کیسے ادا ہوتی ہے، اس میں پراپرلی بتایا گیا ہے کہ ضاد ہوتا ہے، دعاد نہیں ہوتا۔ یہ سارا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق
یہ سب انہی الفاظوں کی بیس پہ ہی ہے جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں. جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ میری اسی چینل میں جا کے جو ہے تو وہاں پہ قاعدے جو ہے تو اس کے سبق کچھ پڑھ لیں اسٹارٹنگ کہ ہم نے کون سا الفاظ کہاں سے کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم جاتے ہیں. جیسے ہی ہم نے سورہ فاتحہ ادا کی اس کے بعد سورہ پڑھنی ہوتی ہے کوئی بھی. تو ویسے تو قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اکثر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. میں سورہ اخلاص کو ہی نظر میں رکھ کے ہی آپ کو یہاں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب دوانے پڑھتے ہیں. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پہ اللہ الصمد, یہاں پہ اللہ الصمد نہیں کہنا. اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, زبر یا پیش ہو اللہ کے نام سے پہلے تو اس اللہ کے نام کو موٹا پڑا جاتا ہے. اللہ کی شان ہی ماشاءاللہ بہت بڑی شان ہے, اور اللہ کا نام بھی تو ایسے ادا کریں ہم نماز میں بھی کہ اللہ کی شان کے مطابق ہم لوگ اس طرح مطلب ظاہر ہو. اللہ الصمد, ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے. اچھا, جب سورہ پڑھ لیں گے اس کے بعد ہوتا ہے اللہ اکبر, اور ہم لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں تصویر میں بتایا گیا ہے, اب وہ رکوع میں چلا گیا وہ شخص. اچھا, وہاں پہ ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس ورڈ میں. کچھ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, کچھ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اکثر عورتیں اور بچے جو ہوتے ہیں ان میں غلطی ہو جاتی ہے, وہ کسی سنتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک اگر نہیں پڑھا ہوا تو وہ عظیم پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم. بچپن میں کس نے سکھایا ہوگا کہ سبحان ربی اور یہاں تک سکھایا گا, پھر کوئی نے کہا ہوگا عظیم, تو ان لوگوں نے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. اب اس کو روان میں کس طرح پڑھیں گی؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. موسٹلی جو ہے تو 3 بار پڑھا جاتا ہے, لیکن مختلف روایات کے وہ ہے کہ آپ 5 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مطلب اکثر ہم لوگ دیکھا گیا ہے نماز سکھاتے ہوئے کسی کو بھی تو 3 مرتبہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے, اور اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہاں پہ وقف کیا تو حمیدہ. ٹھیک ہے, نارملی حمیدہ ہو ہے, لیکن یہاں پہ وقف ہم کرتے ہیں, سانس توڑتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ حمیدہ. ربنا لک الحمد. اچھا, یہاں پہ دیکھیں حمدو لکھا ہوا ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں تو حمد. روانی میں کیسا ہوگا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر, اور ہم لوگ اس شکل سے کھڑے ہوتے اور ایک دم سے سجدے میں چلے جائیں گے. مطلب جہاں ہم کھڑے تھے نا ایک دم سے سیدھا ہاتھ چھوڑ کے, اور سیدھا ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ وہاں پہ پیچھے ہم نے جب رکوع میں گئے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبحان ربی العظیم. یہاں پہ ہم نے کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, اور پھر ہم اٹھ جائیں گے اللہ اکبر, اور ہم سجدے سے اٹھ کے ایسے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم تھوڑا سا بیٹھ کے اور پھر دوسرے سجدے کے جائیں گے, پھر کہیں گے اللہ اکبر. دوسرے سجدے میں ہم چلے گئے, اگین ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. نارملی ہم جو 4 رکعت پڑھتے ہیں 2 رکعت ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں واپس, اور ہم لوگ جو ہے تو الحمدللہ سے پھر آغاز کرتے ہیں. لیکن جب کہ میں تو صرف مطلب وہ ریپیٹیشن اگین نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ صبح سے ہم شام تک مختلف نمازیں جس میں 2 رکعت فرض بھی ہیں, 4 رکعت فرض بھی, سنتیں بھی ہیں. طریقہ یہی ہوگا, تو اگر دوسرے رکعت میں کھڑے ہونا ہے الحمد شریف سے اگین پڑھنا ہے تو پھر پرانے جتنے بھی وہ ہیں اسٹیپس ریپیٹ کریں, اور جو بھی ان میں ہے
جتنا ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سورہ اور اس میں، تو وہی سیم ہوگا. لیکن ابھی ہم یہاں پہ نماز میں سکھا رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم اتحیات للہ ہے جو ہم بیٹھتے ہیں نا تحیات، وہاں سے میں بتاتا ہوں. تو سجدے سے ایک دم سے ہم بیٹھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور تحیات للہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اتحیات اس سے بھی کہہ دیتے ہیں. اور اچھا، اس کو بہت غور سے پڑھیں، اس میں بہت لوگ غلطیاں کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مہربانی پڑھتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے نماز میں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیا، اب ہم روان سے پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیم ہوگا. اس کے بعد آخر میں دعا ہوتی ہے. بیسیکلی دعا مختلف جو ہے تو آئی ہوئی ہیں، کچھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. لیکن ہم لوگ پڑھیں گے جو اکثر نماز انفی میں اس طرح مل جاتی ہے اور آسان ہے، اکثر زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف دیکھ کے، اور پھر بائیں طرف دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس طرح ہماری نماز اختتام پہ پہنچی. امید کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے تو جس طرح سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں اب اس پہ عمل کریں گے اور اسی طرح نماز کو قائم کریں گے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور جو ہے تو کوشش کریں نوافل میں جتنا بھی پڑھیں گے. میں نے آپ کو سکھایا تو آپ جتنا پڑھیں گے آپ کا ثواب بھی مجھے ملے گا اور میرا اپنا بھی ملے گا. اور اگر آپ آگے دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے تو جتنا لوگ ٹھیک راہ پہ چلتے رہیں گے اور ٹھیک سے نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے پڑھنے کا، اتنا ہی ثواب اس طرف لانے والے بندے کو بھی ملتا ہے. اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو نماز کا کہہ دیا نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اگر اس نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھی اور اس طرح آہستہ آہستہ عادت بن گئی. ہم ہر بندے نے مرنا ہے،
ہم مر بھی جائیں گے تو وہ جب تک وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اس جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے آپ کو بھی مل رہا ہے. اس نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی اور ان کو نماز کی طرف لایا. ان کے بچے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے. ہم اس جہان میں ہوں گے اور ہمارے لیے ثواب پہنچتا رہے گا. میں بھی اسی کوشش میں ہوں کہ میں اپنے لیے اس جہان میں کچھ بنا لوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہیں تو اسی طرح جو ہے تو قرآن پاک کو پڑھیں گے, صحیح سے پڑھائیں گے لوگوں کو بھی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے, کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہم لوگ اس طرح کی مختلف ویڈیوز جو ہیں تو اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ اس میں آپ کی رہنمائی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.